بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ اور میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ اور اللہ پاک آپ سب پہ اپنا رحم کرم اور فضل نازل فرمائے، اور جتنے بھی دکھ درد اور تکلیفیں ہیں اللہ پاک ان کو دور فرما دے، آمین۔ یہ کل شام کا کلپ ہے۔ موسم اتنا اچھا ہو گیا تھا ایک دم سے، صبح کے ٹائم اتنی سخت گرمی تھی کہ میں نے کوئی ویڈیو نہیں بنائی۔ میں نے سوچا تھا آج تو میری بالکل ہمت نہیں ہو رہی کسی بھی چیز کی، بس صرف ناشتہ اور کھانا تو دوپہر کو نہیں کھاتے بچے، ناشتہ ہی کر لیتے ہیں دوپہر کو، بس وہی میں نے کیا تھا اور میں اندر بیٹھ گئی تھی۔ اور 4 ساڑھے 4 بجے میرا بیٹا آیا ہے اندر، اور باہر نکلا ہے تھوڑی دیر کے لیے، پھر آیا ہے اندر، مجھے کہتا ہے کہ بالکل کالے بادل آئے ہیں اور تیز ہوا چل رہی ہے، اور موسم اتنا اچھا ہو گیا تھا۔ پھر میں نے اپنے لیے کافی بنا دی اور بس ایکٹیو ہو گئی ایک دم سے، جو موسم اچھا تھا۔ اور یہ میں نے پھر 1-2 دن کا پہلے کا ہے یہ ولاگ، میں نے سبزی وغیرہ کچھ بھی نہیں تھی تو میں نے بچوں کے لیے یہ چکن بنایا تھا، اور اتنا مزے کا لگا تھا ان کو، کیونکہ میں نے اس میں نا دھنیا، ثابت دھنیا اور زیرہ دونوں کو بھون کے اور اس کو پھر کٹا ہوا اور بھنا ہوا میں نے اس میں پھر ڈالا تھا، تو بہت اچھا ذائقہ آ رہا تھا اس کا۔ تو آپ بھی ٹرائی کیجئے گا، چکن کا جب سالن شوربے والا بنائیں تو اس میں زیرہ اور دھنیا بھی کٹا ہوا ڈال دیا کریں، بھنا ہوا جو ہوتا ہے۔ اور یہ اچھا تو نہیں لگ رہا لیکن یہ میں نے واش رومز دھوئے تھے کل تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا، پرسوں میں نے دھوئے تھے، جو جس دن میں نے کلیننگ کی ویڈیو اپلوڈ کی تھی، تو اس دن میں نے سارے تینوں واش رومز میں نے سویپ ڈال کے اور سرف اور یہ ویم ڈال کے اچھی طرح سے رگڑ رگڑ کے میں نے دھوئے تھے، اور بالکل ایک دم چمک گئے تھے سارے۔ تو یہ میری بیٹی کا یہ والا واش روم ہے، تو وہ تو اس کا تو اتنا گندا نہیں ہوتا، وہ خود دھو لیتی ہے، تو یہ تینوں میں نے ایک ساتھ دھو لیے کہ چلو پھر جب ڈیٹیل میں صاف ہو جاتے ہیں نا تو پھر اتنی جلدی پھر گندے نہیں ہوتے، تو میں نے سوچا میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دوں۔ یہ جو گھر ہیں ہمارے، یہ ظاہر ہے گورنمنٹ کے ہیں، تو انہوں نے جو یہ ہمارے والے گھر جو ہیں تھوڑے سے پرانے ہیں، کوئی تقریباً مجھے لگتا ہے 6-7 سال یا 10 سال ہوئے ہوں گے اس کو بنے ہوئے، تو انہوں نے سارے واش رومز میں وائٹ ٹائلز لگا دیے ہیں اور ہمارا کام بڑھا دیا ہے۔ میں تو کبھی زندگی میں بھی، اللہ ہمیں اور آپ سب کو اللہ پاک اپنا گھر دے، وائٹ ٹائلز تو بالکل بھی نہیں لگاؤں گی واش رومز میں، اتنی مشکل ہوتی ہے اس کی صفائی، ہر روزانہ مطلب اس کو ڈیٹیل میں دھونا پڑتا ہے روزانہ۔ اور یہ تو پھر میں بچوں کو بھی کہتی ہوں اور ہسبینڈ کو بھی کہ اگر ہو سکے تو ایک ہی واش روم میں پھر نہا لیا کرے، یوز تو تینوں ہوتے ہیں لیکن جو نہانا ہوتا ہے اس سے پھر کافی جلدی گندا ہو جاتا ہے واش روم، تو میں ان کو کہتی ہوں کہ اگر کائنڈلی آپ لوگ ایک ہی واش روم یوز کریں نہانے کے لیے تو میرے لیے پھر آسانی ہوگی، کیونکہ ان کی دیواریں بھی یلو ہو جاتی ہیں اگر 2-3 ہفتے نہ دھوں دیواریں، وہ بھی ٹائلز کے ہی ہیں۔ تو اب جو اور گھر انہوں نے بنائے ہوئے ہیں اسی کیٹیگری کے جو دوسرے گھر بنے ہیں وہ بہت اچھے انہوں نے بنائے ہیں، وہ ان کی جو ٹائلز ہے واش روم کی وہ بھی تھوڑے ڈارک کلرز کے ہیں، مطلب ایسے کلرز کے ہیں جیسے گرے ہو گئے نا، اس ٹائپ کے براؤن ہو گئے کہ جلدی پھر گندے نہیں ہوتے وہ۔ اور یہ جو ہے یہ بالکل وائٹ ہے، تو بس بالکل ایک بال بھی اگر گر گیا فرش پہ تو وہ بھی صاف نظر آ رہا ہوتا ہے، تو اس کی صفائی کا پھر بہت خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اور یہ اس دن جو میں کپڑے لائی تھی اندر تو وہ ویسے ہی پڑے تھے، یہ جو ہے یہ استری والا یہ آج کا ہی ہے، تو آج کل کیونکہ موسم اچھا ہو گیا تھا شام کے ٹائم، تو آج بھی صبح کے ٹائم موسم اچھا تھا، اب جو ہے نا اب تو دوپہر کے ٹائم میں یہ وائس اوور کر رہی ہوں، اب تو گرمی ہے، لیکن خیر کل کی نسبت جو ہے موسم بہتر ہے۔ یہاں پہ تو بارش اتنی نہیں آئی تھی، ہلکے سے بس بادل بہت آئے تھے لیکن بارش اتنی نہیں آئی تھی، اور 5 بجے جب میرے ہسبینڈ آئے ہیں آفس سے تو وہ بالکل سارے کپڑے ان کے گیلے ہو گئے تھے، تو کہہ رہے تھے یہاں پہ تو بالکل بھی بارش نہیں ہوئی، حالانکہ ان کا آفس 10 منٹ کے فاصلے پہ ہے یہاں سے کالونی سے، تو کہتے ہیں میں تو آفس سے نکلا ہوں پارکنگ تک اور اتنی تیز بارش تھی کہ میرے سارے کپڑے گیلے ہو گئے،
اور یہاں پہ بس چند بوندیں گری ہیں بارش کی، اور مطلب موسم کافی اچھا ہو گیا تھا، بہت اچھا تھا موسم۔ تو یہ پھر کپڑے پڑے ہوئے تھے کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور وہاں پہ جو ہے پنکھا نہیں لگا ہوتا، تو پھر موسم جب اچھا ہوتا ہے تو بس پھر میں کر لیتی ہوں۔ یہ دودھ میں نے بوائل کر لیا تھا، اور یہ جو لوبیا ہے اس کو میں نے رات کو بھگو دیا تھا، اور اب میں اس کو پکاؤں گی۔ 1 کلو تھا تو میں نے ہاف چھوڑ دیا اور ہاف میں بوائل کر دوں گی۔ تو بچوں کو اس کا چاٹ اچھا لگتا ہے، یا اگر اس کو میں تڑکا لگا کے پھر رائس کے ساتھ یہ لوگ شوق سے کھاتے ہیں۔ اور ایک جو میرا بیٹا ہے اس کو وہ کہتا ہے کہ کافی سارا شوربہ بنا دے اس میں، اور پھر روٹی جیسے چوری ہوتی ہے، ہم تو چوری کہتے ہیں پشتو میں، چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے نا روٹی کے، اور اوپر سے یہ ڈال دیتا ہے، اور پھر چمچ کے ساتھ کھاتا ہے، تو کہتا ہے اس طرح بہت مزہ آتا ہے اس کو کھانے کا۔ تو پھر میرا بیٹا جو تھا اس کو پھر بھوک بھی لگی ہوئی تھی، اس کے لیے میں نے پھر ناشتہ بھی بنایا ہے۔ اور بیچ میں ہی میں پھر گئی ہوں استری میں نے بند کر کے، اس کے لیے پھر ناشتہ میں نے بنا دیا تھا۔ تو یہ والا جو سوٹ ہے یہ بالکل صحیح پریس نہیں ہوتا، پتہ نہیں کچھ کاٹن اور یہ مکس کپڑا ہے تھوڑا سا، تو میں پانی بھی ڈال دیتی ہوں اس کے اوپر، لیکن پھر بھی صحیح پریس نہیں ہوتا، تھوڑا مشکل سے پریس ہوتا ہے۔ یہ جو ہے میرے بیٹے کا سوٹ ہے۔ تو بس یہ کام چلتے رہتے ہیں۔ آج شکر ہے میں نے استری کر دی، 2 سوٹ بس رہ گئے ہیں اب، باقی جو ہے میں نے 3 یہ بھی کر لیے ہیں، اور ہسبینڈ کے آفس کے پڑے تھے، 1 پینٹ پڑا، 2 پینٹ تھے اور 1 شرٹ، تو وہ بھی پھر میں نے پریس کر لیے تھے۔ اس ٹائم پھر 1 اٹھ گیا تھا میرا بیٹا، 2 ابھی سو رہے تھے، تو ان کا جو ناشتہ ہے وہ میں بالکل اس ولاگ کے اینڈ میں دکھاؤں گی۔ وہ تقریباً میں نے پھر 1 بجے میں نے نماز بھی پڑھ لی، میں نے سوچا بس پھر نماز بھی پڑھ لیتی ہوں، تو پھر اندر جا کے آرام سے بیٹھ کے پھر ایڈیٹنگ بھی کر لوں گی، اور یہ جو ہے وائس اوور بھی کر لوں گی۔ تو پھر میں نے جب نماز پڑھ لی تو پھر میری بیٹی آئی ہے، کہہ رہی تھی کہ ناشتہ، تو چائے اس نے خود بنائی ہے، میرے لیے بھی 1 کپ بنا دیا تھا اس نے، اور اپنے لیے اور اپنے بھائی کے لیے بھی بنا دی تھی۔ اس کا ناشتہ کرنے کو دل نہیں کر رہا تھا تو اس نے بسکٹ لیے ہیں، اور جو میرا بیٹا ہے وہ تو ظاہر ہے صحیح ناشتہ کرتا ہے، اس کے لیے بھی میں نے پراٹھے اور آملیٹ بنا دیا تھا۔ تو گرمی تو بہت ہے لیکن ہمارے گھر انڈے بہت یوز ہوتے ہیں۔ اب پچھلے ہفتے میرے ہسبینڈ لائے تھے انڈے، تو مشکل سے 1-2 بس صحیح نکلے تھے، باقی سارے خراب نکلے تھے۔ تو میں ان کو کہہ رہی تھی کہ جو یہاں پہ ہے ایک شاپ دودھ والا ہے، تو اس کے پاس بالکل فریش ہوتے ہیں انڈے، تو میں نے کہا ان سے پھر لایا کریں، شاپ میں تو پتہ نہیں کتنے دنوں کے پڑے ہوتے ہیں، اور اب تو گرمیاں ہیں، مطلب لوگ زیادہ کھاتے بھی نہیں ہیں، ہم زیادہ یوز کرتے ہیں، میں کھا لیتی ہوں، اس وجہ سے میں کھاتی ہوں کہ مجھے کوئی اتنے اچھے نہیں لگتے انڈے، لیکن صرف اس وجہ سے کھاتی ہوں کہ پھر بھوک نہیں لگتی زیادہ ٹائم کے لیے۔ اور ویسے بھی یہ انڈے اچھے ہوتے ہیں، پھر میں جب کھاتی ہوں تو تھوڑی انرجی آتی ہے مجھ میں، تو اس وجہ سے پھر کھا لیتی ہوں۔ اور میرا بیٹا تو جو چھوٹا ہے وہ تو بالکل آملیٹ کے بغیر ناشتہ نہیں کرتا، اس کو بہت پسند ہے۔ تو بس یہ آلموسٹ ہو گئے کپڑے، بس وہ 1 پینٹ ابھی رہتا ہے، وہ بھی میں کر لوں گی۔ تو بس آج کے لیے بس میں نے اتنی ہی کر لی استری، اب باقی کپڑے دھوؤں گی تو پھر کر لوں گی باقی استری، اور بس یہ تو بس 2 سوٹ رہتے ہیں، وہ میں پھر دیکھتی ہوں آج شام کو پھر کر لوں گی، شام کے ٹائم تھوڑا موسم اچھا ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ لوبیا پھر پک گیا تھا، اور اس کو میں پھر اتار لوں گی، اور یہ میرے بڑے بیٹے کا ناشتہ ہے، وہ اٹھا تو تھا لیکن اس کو پھر بھوک نہیں لگتی جلدی،
تو پھر میں نے اس کے لیے نا یہ ناشتہ بنا دیا۔ چائے بھی اس کو کوئی خاص پسند نہیں ہوتی، لیکن میں نے پھر بھی میں بنا دیتی ہوں، تھوڑا سا پی لیتا ہے۔ اور بس آپ بھی پھر مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ جو ریگولر میری ویڈیوز دیکھتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں اور لائک کرتے ہیں میری ویڈیوز کو، بہت بہت شکریہ۔ تو یہ پھر میں نے اس کے لیے پراٹھے بنا دیے تھے صرف آئل ڈال کے۔ ابھی میں اس کے لیے پراٹھے جب بناتی تھی تو اندر میں مکھن ڈالتی تھی، تو وہ پھر کچھ دن تو انہوں نے کھا لیے ہیں، لیکن اب نہیں کھاتے، کہتے ہیں وہ کافی ہیوی ہو جاتا ہے، نہیں کھائی جاتے گرمی میں۔ تو اب جو ہے میں نہیں ڈالتی اندر کچھ بھی، بس صرف اوپر سے آئل ڈال دیتی ہوں۔ تو کل پھر موسم کافی اچھا ہو گیا تھا شام کے ٹائم، تو پھر ہم شام کو نکلے تھے واک کے لیے بھی، تو کافی موسم اچھا تھا۔ ویسے دن کو ہم نہیں نکلتے تو تھوڑا سا عجیب بھی لگ رہا تھا دن کے ٹائم۔ جیسی ہی عصر کی نماز ہم نے پڑھ لی تو ویسے ہم مغرب کے بعد جاتے ہیں تو وہ ظاہر ہے اس ٹائم تو اندھیرا ہوتا ہے، لیکن کل موسم اتنا پیارا ہو گیا تھا کہ ہم پھر شام کو چلے گئے تھے عصر کے بعد، تو کافی مزہ آیا کل۔ اور اسی طرح ہوتا ہے کہ 2-3 دن اگر سخت گرمی آتی ہے تو پھر موسم اللہ پاک اچھا کر دیتا ہے، 2-3 دنوں کے بعد نا ایسے بادل آتے ہیں اور بارش ہو جاتی ہے۔ کل یہاں تو بارش نہیں ہوئی، لیکن ہماری کالونی کے ساتھ جیسے میں نے کہا ہسبینڈ جب آئے ہیں تو کافی اس کے کپڑے گیلے تھے، تو بارش ہو گئی تھی ارد گرد کے علاقوں میں نزدیک، تو کافی موسم اچھا ہو گیا تھا۔ تو بس یہی ہے کہ 1-2 مہینے تو سخت گرمی کے ابھی ہیں، جولائی اور اگست جو ہیں، یہ 2 مہینے تو سخت گرمی کے ہیں، پھر انشاءاللہ موسم اچھا ہو جائے گا۔ اور کل میرا بہت دل کر رہا تھا کہ میں ویڈیو اپلوڈ کر لوں، لیکن اب میں نے سوچا ہے کہ میں روزانہ ویڈیو اپلوڈ نہیں کروں گی، میں جو ہوں تو پھر انشاءاللہ ہر دوسرے دن اپلوڈ کیا کروں گی۔ اور یہ دیکھیں یہ جو ہے نا لوبیا اتنا نرم ہو گیا ہے، بالکل پک گیا ہے، اور ہم سب کو اسی طرح اچھا لگتا ہے جو بالکل نرم ہو جائے۔ تو یہ اب ہم سلاد میں بھی کھائیں گے، اور میں نے ابھی بھی کھائے ہیں تھوڑے سے رائس، اور یہ لوبیا میں نے لیا ہے، اور تھوڑے سے بینگن پڑے تھے فریج میں، تو وہ میں نے 1-2-3 پیس وہ میں نے لیے ہیں، تو وہ میں نے، اور یہ جب میں بیٹے کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی تو وہ آٹا بھی ختم ہو گیا تھا گوندا ہوا، تو میں نے اور گوند لیا کہ باقی بچے جب اٹھیں گے تو ان کے لیے ناشتہ بناؤں گی۔ اور دہی بھی میرے پاس ختم تھا، جو کھانے کے ساتھ لیتے ہیں سب دہی، تو میں نے سوچا دہی بھی جما لیتی ہوں۔ تو گرمی تو بہت سخت ہے، لیکن میں پھر بھی ہاٹ پاٹ میں کر دیتی ہوں، جلدی بن جاتا ہے اس میں اور اچھا بھی بنتا ہے۔ ماشاءاللہ دودھ جو ہے ہمارا بہت اچھا ہوتا ہے، دودھ والا ہمیں بالکل صحیح دودھ دیتا ہے۔ تو بس یہ میں نے کر لیا ہے، اور اپنے بچوں کے لیے پھر ناشتہ بنا دیا ہے۔ میری بیٹی نے تو بسکٹ کھائے ہیں، اور بیٹے کے لیے یہ میں نے ناشتہ بنایا ہے، اور اپنے لیے بھی یہ پلیٹ میں نے بنا لیا ہے۔ تو بس یہ آج کی میری یہی ویڈیو تھی، کافی لمبی ہو گئی ہے۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔